ایک ایسا پانی جو کبھی ختم نہیں ہوا، جو شفا بھی ہے، برکت بھی ہے اور تبرک بھی، جسے دنیا بھر کے مسلمان عقیدت سے پیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس بابرکت کنویں کو ایک وقت میں بند بھی کر دیا گیا تھا؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں آب زمزم کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آزمائش سے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اس سنسان وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں گرم ریت ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، چاروں طرف خاموشی ہے اور ایک ماں کی بے بسی ہے۔ یہ مکہ کی وادی ہے جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ کوئی انسان۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اس وادی میں پہنچی تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ابراہیم، ہمیں اس بے آب و گیاں وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چند لمحے خاموشی کے بعد حضرت ابراہیم پرسکون آواز میں بولے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت حاجرہ بھرپور یقین کے ساتھ بولیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتی ہیں، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی اس جگہ سے جہاں پر وہ ایڑیاں مار کر رو رہے تھے پانی جاری کر دیتے ہیں، اور یہ وہی پانی ہے جو بچے کے منہ میں گیا اور اس کی پیاس بجھا دی، جو آج تک تمام لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کنواں تھا جس کا نام آب زمزم ہے۔ یہ پانی اتنی تیزی کے ساتھ جاری ہوا کہ حضرت حاجرہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، زمزم رک جا، اور اسی وجہ سے اس کنویں اور اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اس وادی میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو مکہ کی وادی میں ایک عرب قبیلہ آیا جس کا نام بنو جرہم تھا۔ یہ قبیلہ یمن کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں زمزم کے قریب آباد ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا تم رہ سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق رہے گا۔ چنانچہ بنو جرہم وہاں آباد ہو گئے۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ پھر کئی نسلیں بعد بنو جرہم میں بگاڑ آ گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کے احترام میں کمی شروع کر دی، ظلم اور ناانصافی کرنے لگ گئے، حاجیوں کا مال لوٹنے لگے، خانہ کعبہ کے تحفے اور نذرانے ہڑپ کرنے لگے۔ اس وقت ایک اور قبیلہ طاقتور ہوا جس کا نام بنو خزاعہ تھا۔ یہ بنو جرہم کو مکہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ روایات کے مطابق جب بنو جرہم کو یقین ہو گیا کہ ہم مکہ چھوڑنے والے ہیں تو انہوں نے انتقامی قدم اٹھایا۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر دیا، اس کا نشان مٹا دیا اور قیمتی خزانے کنویں میں ڈال دیے، جن میں سونے کے زیورات، قیمتی تلواریں اور خاص طور پر 2 سونے کے ہرن جو کہ خانہ کعبہ کے اندر نذرانے کے طور پر رکھے گئے تھے، ان کو کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں بند کر دیا، اور کنویں کا نام و نشان نہیں رہا کہ کنواں کہاں پر موجود تھا۔ صدیاں گزر گئیں، لوگ جگہ بھول گئے، کنواں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ عبد المطلب اس کنویں کی نشاندہی کریں گے۔ اسی کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی اور حکم دیا کہ وہ اس جگہ کو کھودیں تاکہ آب زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا جا سکے۔ حضرت عبد المطلب اپنے کام میں اپنے بیٹے حضرت عباس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب انہوں نے شدت محسوس کی تھی کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں اس کام کو جلدی پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا، اور یہی وہ منت مانگی تھی کہ جب اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔
تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے قرآندازی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبیحین کہا جاتا ہے، یعنی دو ذبیحوں کی اولاد، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت عبداللہ۔ جب حضرت عبد المطلب نے کنویں کی نشاندہی کر لی اور کنواں دوبارہ کھل گیا، آباد ہو گیا، تو وہ قیمتی زیورات بھی برآمد ہو گئے جو بنو جرہم نے اس کے اندر ڈالے تھے۔ یہ وہ پانی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم اس نیت کے مطابق فائدہ دیتا ہے جس نیت سے اسے پیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں لوگ مسجد حرام میں آ کر یہ پانی پیتے ہیں۔ یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے اور اللہ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے اور لوگوں کے لیے قابل شفا ہے۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے۔